فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ہاتھوں کس طرح بنوائی تھی، اور وہ جن مسجد بنانے کے عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی انہی جنوں کے ہاتھوں سے بنوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان جنوں سے میرا گھر یعنی مسجد اقصی تعمیر کروائی جائے۔ یہ سب ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نافرمان جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، یعنی بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی، یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں کسی کو بھی اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور جس حالت میں ہو اور اس حالت میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انسان سمجھتے ہیں کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ چند لمحوں میں وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں، بس کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ نافرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو تو نے اب تک کسی کو بھی نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی۔ آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہیں اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت زیادہ طاقتور نبی رہے کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں پر، آپ کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں پر بھی۔ لیکن آپ اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہر جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں جناتوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ ہی قابو کر سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس جگہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا، اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہیں پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر باقی جو کام بچا بیت المقدس مسجد اقصی کا، اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی، اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا جو پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا، اور آپ کی عبادت یہ کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اپنے محراب میں جا کر 2 ماہ یا 3 ماہ آپ اسی جگہ کھڑے رہتے یا بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنات یہ بات جانتے تھے۔ نفل شکرانہ تو آپ نے ادا کر لیا، اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں بکریوں اور 12,000 بیل گائیں وغیرہ کی قربانی کی، اور دعا کی کہ اللہ پاک میری حیات مبارکہ میں یہ مسجد اقصی تعمیر ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں، مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں، نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے، اور نہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں
رہ سکتی ہیں۔ اب آپ کے وسائل کا وقت آ گیا اور آپ کو خبر ہوئی، آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے ان جنات کے سامنے تو یہ کام نہیں کریں گے، تو اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی، وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ، ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کا نام ہی روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اس حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ آسا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی نہیں ملتی تھی، یعنی رات کو بھی کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، جب پورا سال گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا، اور دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو چاٹ کر کھا لیا، اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو اس وقت راز کھلا اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا۔ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے اور راز کھل گیا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے، بہت سے قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم الغیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک کے پیغام وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب دان بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح جو جنات نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر وسیع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آنے دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریفیں ہماری زبان سے نکلیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔